السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان الی آخر آیہ۔ یہ دو آیتیں ہیں جو سورہ بقرہ کی ہیں، آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103۔ ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر مختصر طور پر میں پہلی ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں، اور پہلی ویڈیو میں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ سحر کے جادو کے اقسام اور اس کے حقیقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ تب اس جادو کی اقسام اور اس کے مسائل اور کتنی طریقے کا جادو ہوتا ہے، یہ چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دھیان اور توجہ سے اس کو سنیں، بہت ہی اہم چیزیں ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں کو سمجھ جائے گا تو یقیناً جادو سے بچنے کی کوشش بھی وہ کرے گا۔ جادو لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جیسے القاموس الجدید قاموس الوحید میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ خواہ اس کا سبب معنوی ہو، جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا اثر جیسے جنات اور شیاطین کا اثر، یا مسمرزم یا قوت خیالیہ کا اثر، یا محسوسات کا اثر، مگر وہ محسوسات جو کیے جاتے ہیں وہ پوشیدہ ہوں، جیسے پوشیدہ چیز جیسے مقناطیس لوہے کی کشش کے لیے، جبکہ مقناطیس نظروں سے چھپا ہوا ہو، یا دواؤں کا اثر اور وہ دوائیں چھپی ہوئی ہوں، یا ستاروں اور سیارات کا اثر۔ اس لیے جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، مگر عرف عام میں جس کو جادو کہا جاتا ہے جن میں جنات اور شیاطین کا عمل کا دخل ہو، یا قوت خیالیہ مسمرزم کا، یا کچھ الفاظ اور کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربے اور مشاہدے سے بھی، اور پرانے اور نئے دونوں فلاسفے اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ حروف اور کلمات خاص تاثیر رکھتے ہیں۔ کسی خاص حرف یا خاص کلمے کو کسی مخصوص تعداد میں، مخصوص عدد میں پڑھنے یا لکھنے سے خاص اثر ان میں پیدا ہوتا ہے جس کا مشاہدہ ہے، اور ایسی تاثیر جو کسی انسانی بالوں یا ناخنوں یا اس کے کسی اعضاء یا انسان کے استعمال کے کپڑوں سے دوسری چیزوں کو شامل کر کے پیدا کی جاتی ہیں، جن کو ہمارے زبان میں ٹوٹکا اور کرنی کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے جادو میں شامل ہے۔ اور قرآن کریم اور احادیث وغیرہ کی اصطلاح میں جادو ہر ایسے کام کو کہا جاتا ہے جن میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر اب شیطانوں کو خوش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کبھی ایسے منتر یا ایسے الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں جن میں کفر اور شرک ہوتے ہیں، اور جس میں شیطانوں کی تعریف ہوتی ہے، یا پھر ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، یا ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیطانوں کو پسند آتے ہیں، جیسے کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا، یا ناپاکی اور گندی حالت میں رہنا، طہارت اور پاکی سے بچنا یعنی اختیار نہ کرنا اس کو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان کے افعال اور اقوال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلاً پاک رہنا، طہارت سے رہنا، پاکیزگی کو اختیار کرنا، بدبو سے بچنا اور خوشبو کا اختیار کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ان سے ہوتی ہے۔ اور بدبو اور نجاست سے اجتناب نہ کرنا، ذکر اللہ کو چھوڑ دینا، یہ جادوگروں کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح شیاطین کی مدد ایسے اقوال اور ایسے افعال سے بھی حاصل ہوتی ہے جو شیاطین کو پسند آتے ہیں۔ اس لیے جادو صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور ناپاک رہتے ہیں، ناپاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں، جو برے اور گندے کاموں کے عادی ہوتے ہیں۔ اور جو جادوگرنی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایام حیض میں یعنی کہ ماہواری کے دنوں میں یہ کام کرتی ہیں تو وہ اثر رکھتا ہے۔ اور باقی جو شعبدے اور ٹوٹکے یا ہاتھ کی چالاکی یا مسمرزم وغیرہ، ان کو مجازاً سحر کہا جاتا ہے، کہ یوں ہی جادو کہا جاتا ہے، وہ جادو کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن وہ اصل میں ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے۔ اب امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ سحر کے مختلف قسمیں ہیں، جادو کی الگ الگ قسمیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی ہے جس کی کوئی حقیقت واقع نہیں،
جیسے بعض کھیل دکھانے والے اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسے کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھ نہیں پاتی، یا پھر قوت خیالیہ وغیرہ کے ذریعے سے کسی کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی وہ چیز حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جاتا ہے جس سے وہ ایک نہ ہونے والی چیز کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فرعونی جادوگروں کے جس جادو کا ذکر ہے وہ اسی قسم کا جادو تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اور ایک جگہ ارشاد ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یعنی ان کے جادو سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اس میں یخیل کے لفظ سے بتایا گیا کہ رسیاں اور لاٹھیاں جو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈالی تھی، در حقیقت یہ سانپ اور حرکت کرنے والی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوت خیالیہ متاثر ہو کر ان کو دوڑنے والے سانپ سمجھنے لگی تھی۔ دوسری قسم اس طرح کے تخیل اور نظر بندی ہے جو بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، جو قرآن کریم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے بل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گنہگار پر اترتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی شیطانوں نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جادو کے ذریعے ایسے چیز کی حقیقت بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی اور جانور بنا دے۔ امام راغب اصفہانی، ابوبکر جساس رحمہ اللہ وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا ہے کہ جادو کے ذریعے کس چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ جادو کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی تک ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں فرعونی جادوگروں کے بارے میں تخیل قرار دیا، اس سے لازم نہیں آتا کہ ہر جادو تخیلی ہوا ہے۔ بعض حضرات نے جادو کے ذریعے انقلاب حقیقت کے جواز پر کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو موطأ امام مالک میں ہے، بروایت قعقاع ابن حکیم منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ گدھا بنا دینے کا لفظ مجازی طور پر بیوقوف بنانے کے معنی میں ہو سکتا ہے، مگر بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجاز مراد لینا صحیح نہیں۔ اس لیے حقیقی اور ظاہری مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر میں یہ کلمات روزانہ پابندی سے نہ پڑھتا رہتا تو یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئی، پہلی تو یہ کہ جادو کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینے کا امکان ہے، دوسری ہے کہ جو کلمات پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا تھے تو آپ نے کلمات بتلائے، اور میں بھی آپ کو کلمات بتلاتا ہوں کہ ان کو آپ بھی پڑھتے رہے، انشاءاللہ آپ جادو وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں اعوذ باللہ العظیم الذی لیس بشیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها ما لم اعلم من شر ما خلق۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے کلمات تامات کی جن سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسماء حسنہ کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا۔ اور خلاصہ کلام کا یہ ہے باتوں کا کہ یہ تینوں چیزیں ممکن ہیں کہ جادو ہو سکتا ہے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی جادو ہو سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے جو اوپر بتائی گئی کہ جادو در حقیقت اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام
اسباب طبیعہ کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کا بھوکا ہونا، ان کو پیاس لگنا، انبیاء علیہ السلام کو بیماری ہونا اور پھر بیماری سے شفا حاصل کرنا، اسی طرح جادو کے باطنی اسباب بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام متاثر ہو سکتے ہیں، اور یہ تاثر شان نبوت کے منافی بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا جادو کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار ظاہر ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وحی کے ذریعے اس جادو کا پتہ لگنا اور پھر اس جادو کو ختم کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو سے متاثر ہونا خود قرآن کریم مذکور ہے، آیت تہاں یخیل الیہ، جیسے کہ میں نے پہلے جو آیات پڑھی ہیں اس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ اللہ نے بتائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے متاثر ہو گئے۔ تو جادو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو گندے اور ناپاک رہتے ہیں، شرک الفاظ کے اختیار کرتے ہیں، شیاطین کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا جادو جو اثر کرتا ہے، اور یہ جادو تبھی اثر کرے گا جب کہ لوگ شرک کریں، گندے رہیں، ناپاک رہیں اور پاکی سے، طہارت سے اور نیک کاموں سے بچے رہیں، تب جو جادو اثر کرتا ہے۔ تو یہ جادو کے اثرات ہیں۔ اب جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے اور جادو کے شرعی احکام کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے کہنے میں غلطیاں اور کوتاہیاں میں اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف فرمائے، اور اہل علم حضرات اگر میری اس کلپ کو سن رہے ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ میری اس معاملے میں رہبری فرمائے، اور جہاں غلطی ہو رہی ہو اس غلطی کی معقول جو ہے وضاحت فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔